نام سے in the mighty name of Jesus Christ. خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، تو بھلا خداوند ہے، پاک ہے، قدوس ہے خداوند، لشکروں کے خداوند، میرا گانا بجانا خدا باپ، کلام کرنا تیرے قدوس نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے خدا باپ، ضرورت تو برے خداوند۔ خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ، بادشاہ 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 بادشاہ، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، جو جنگ وچ ہے زوراور ہو بادشاہ جلال دا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور ہو بادشاہ جلال، بادشاہ 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 بادشاہ، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب درو، جان جلال دا بادشاہ سر تد اونچے کرو، جان جلال دا بادشاہ سر تد اونچے کرو، بادشاہ 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 بادشاہ، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور او بادشاہ جلال دا، لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال۔ بھائی سہیل ناصری، کامران مزور، thank you very much for watching. God bless you. Hallelujah, hallelujah. خدا باپ تیرے نام کو عزت و جلال دینا چاہتا ہوں خدا باپ، پاک لو، I welcome you Holy Spirit. I want your presence and anointing خدا پاک mightily in the mighty name of Jesus Christ. اے خدا میری روشنی، میری نجات ہے تو، ڈر نہیں مجھ کو کوئی، اب میرے ساتھ ہے تو، اے خدا میری روشنی، میری نجات ہے، ڈر نہیں مجھ کو کوئی، اب میرے ساتھ ہے تو، ڈر نہیں مجھ کو کوئی، اب میرے ساتھ ہے تو، میرے دشمن مجھے کھانے کو چلے آتے،
میرے دشمن مجھے کھانے کو چلے آتے ہیں، کھا کے ٹھوکر ہاں وہ خود آپ گر جاتے ہیں، کھا کے ٹھوکر ہاں وہ خود آپ گر جاتے ہیں، چاہے لشکر آئے کتنے تو بھی یہ دل نہ ڈرے، تیرا طالب میں بنوں اور تیرے گھر میں رہوں، تیرا طالب میں بنوں اور تیرے گھر میں رہوں، اے خدا میری روشنی میری نجات ہے، ڈر نہیں مجھے کو کوئی، ہم میرے ساتھ تیرے دیدار کو مانگو، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنی راہوں پہ چلا ترک نہ کر مجھ کو نہ چھوڑ، تیرے دیدار کو مانگو، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنی راہوں پہ چلا ترک نہ کر مجھ کو نہ چھوڑ، او مخالف ساری دنیا مجھے یقین تجھ پر، امید باندھ رہوں تجھ پہ ہی آس رکھوں، امید باندھ رہوں تجھ پہ ہی آس رکھوں، اے خدا میری روشنی میری نجات ہے، ڈر نہیں مجھے کو کوئی، اب میرے ساتھ ہے، ڈر نہیں مجھے کو کوئی، اب میرے ساتھ ہے۔ ہاللویا ہاللویا، خدا ہم تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ، تیری پرستش کے لیے خدا باپ، وہ ساری حمد و ثنا تمجید کے لائق تیری ہی پاک اور قدوس ذات ہے خدا مند۔ اب تیری خدا مند آواز کو سننا چاہتے ہیں خدا باپ، تیرے پاک اور قدوس نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں خدا باپ، تو اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے خدا باپ، تیرا خدا باپ، تو اپنے سب ناموں سے زیادہ تو اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے خدا باپ، تیرے پاک اور قدوس نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں خدا مند۔ میرا اٹھنا بیٹھنا خدا مند تیرے لیے ہے خدا باپ، تیرے پاک اور قدوس نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے خدا باپ، تیرے نام کو عزت و جلال ملے خدا باپ، تیرا شکر، تیرا شکر خدا۔ میرا جو آج کلام کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور repent for the kingdom of heaven is near، اور جو حوالہ ہے وہ متی 3 باب، اس کی ویسے تو پورا چیپٹر ہے لیکن میں چند آیات پڑھوں گا۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند تیرا شکر۔ تو ہمیں
پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ یوحنا استقباغی جان دا بیپٹسٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یوحنا جو ہے دیکھیں آپ، خدا باپ نے جو اپنے بیٹے کو، چونکہ یہ آمد کے دن ہے، کرسمس نزدیک ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع چنا کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، اس کی گواہی دو. وہ نور ہے. یوحنا بھی خادم ہے خدا کا. اب آپ دیکھیں کہ ایکٹر علیم صاحب، سلیم جمال ڈیوڈ، آئی ویلکم یو، گاڈ بلیس یو. یوحنا نبی جو ہے وہ یسایہ نبی کی جو پیشن گوئی ہے، یوحنا نبی کے آنے سے پہلے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے جو ہے نبوت کی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا ان کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک گیپ ہے، کوئی نبی نہیں آیا. اور 400 سال کے بعد جو ہے یوحنا نبی آیا. اور یوحنا نبی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ خدا باپ نے اس کو چنا. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے یوحنا نبی کے لیے کہ وہ ایک ایسی پاک ہستی کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ خود نور نہیں تھا لیکن وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آ رہا تھا. بھائی فیصل، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. تو یوحنا نبی کی آپ دیکھیں خدمت کتنی سادہ سی ہے. سادہ زندگی اس نے بسر کی، سادہ خوراک کھائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیمنری یا ٹریننگ آپ دیکھیں جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں میں اس نے وہ ٹریننگ لی. پاک روح سے معمور رہا. نہ اس نے مے پی، نہ شراب پی، نہ گوشت کھایا. کیسی اس کی خدمت ہے دیکھیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جس پاک اور قدوس ہستی کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کتنی پاکیزہ زندگی بسر کرنی پڑی. آپ دیکھیں اس کی خوراک کتنی سادہ ہے. ٹڈیاں کھاتا ہے وہ، اور جنگلی شہد کھا رہا ہے وہ. اتنی سادہ اس کی خوراک ہے. اور لباس جو ہے اونٹ کے چمڑے کی جو ہے پوشاک وہ پہن رہا ہے. دیکھیں کہ کیسی اس نے خدمت کی، کتنی سادگی کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ اس کی خدمت تو سادہ ہے لیکن کتنی پاورفل ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے وہ بھیجا گیا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کا ایمبیسیڈر ہے، خداوند یسوع مسیح کا وہ میسنجر ہے، پیغام رساں ہے. اور یوحنا نبی جو ہے وہ دیکھیں آپ کاہن کی نسل میں سے ہے. زکریا نبی آپ کو پتہ کاہن تھا، اور جو اس کی ماں ہے وہ بھی ہارون کاہن کی اولاد میں سے. تو وہ کتنی پاک ہستی کی منادی کرنے کے لیے آیا، اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا. اور کیسی اس نے جنگلی جانوروں کے ساتھ آپ دیکھیں جنگلوں، بیابانوں، صحراؤں میں رہا ہے وہ. اور میرا خیال ہے، میں مان سے کہتا ہوں 30-30.5 سال وہ تیاری کر رہا ہے یسوع مسیح کے. آپ دیکھیں جنگلوں میں نہ اس نے عورت کو چھوا، وہ پاک روح کے حضوری مسا میں رہ رہا ہے، پاک روح کے ساتھ جو ہے وقت گزارا ہے، معمور ہے، پاک روح سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا اختیار دیکھیں. آج کل کے خادموں کے پاس، آج کل کے خادم اگر ایسے کہیں لوگوں کو، تو لوگ اگر ان کے سامنے نہیں تو ان کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے، اے سانپ کے بچوں. صدوقیوں اور فریسیوں کو اس وقت اس طرح کی لینگویج سے مخاطب کرنا سزا دیتے تھے. لیکن وہ بھی چونکہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کہاں سے آ گئے، اتنا یہ اختیار ہے اس کے پاس. وہ کہہ رہا ہے کہ سانپ کے بچوں کہہ رہا ہے، کیسے مخاطب کر رہا ہے، کتنا اس کو اختیار ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ نور نہیں لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے، اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہہ رہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور آپ اندازہ کر لیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی
یوحنا کو کتنی پاکیزہ زندگی بسر کرنی پڑی، اور ہمیں جب تک یوحنا بپتسمہ نہیں دے رہا اس سے پہلے اس کی لائف کے بارے میں کلام خاموش ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں۔ اور یسوع مسیح کے جانے کے بعد بھی یسوع مسیح جیسا پاک ہستی، پاک روح، جو یسوع مسیح جیسا اختیار، یسوع مسیح جیسے معجزے، یسوع مسیح جیسی پاکیزہ زندگی، یسوع کے آنے سے پہلے بھی کیسا عجیب کام ہے، اور یسوع مسیح کے جانے کے بعد بھی کیسی ہستی ہے۔ اب دیکھیں کہ خدا باپ اپنے بیٹے کے لیے اس نے کیسی پلاننگ کی، اور یوحنا نبی جو ہے اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ یسوع مسیح کا تعارف کرواتا کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں توبہ کے لیے، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور پھر آپ یوحنا 1 اس کی 29 آیت میں دیکھیں، دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیسا انٹروڈکشن دے رہا ہے یسوع مسیح کا، کہ وہ اس کی آپ عاجزی دیکھیں کہ جب یسوع مسیح اس کے پاس آئے ہیں بپتسمہ لینے کے لیے تو وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں تیرے جوتے کو جو ہے اس کا تسمہ کھولنے کی بھی لائق نہیں ہوں، اور تو میرا نجات دہندہ ہے، اور تو میرے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آ رہا ہے، مجھے ضرورت ہے تجھ سے بپتسمہ لوں، اور تو میرے پاس بپتسمہ لینے آ رہا ہے۔ اور یسوع مسیح کی بھی عاجزی آپ دیکھیں، یسوع مسیح نے کہا اب تو ایسا ہونے دے، کیونکہ ہمیں ساری راستہ بازی اسی طرح پوری کرنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح چونکہ اس نے گناہ گاروں کے لیے ہمارے لیے قربانی دینی ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ ہم میں گنا جائے۔ ہم اگر کلام میں دیکھیں 2 کرنتھیوں 5 اس کی 21 آیت پڑھیں، دیکھ کلام میں لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ پیدا گناہ میں نہیں ہوا، لیکن دیکھیں باپ کی مرضی راست بازی پوری کرنے کے لیے اس نے توبہ کا بپتسمہ لے رہا، تاکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے گناہ یسوع مسیح کو پتہ ہے مجھ پر لادے جائیں گے، اور میں نے ہی ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنی جان دینی ہے۔ تو یسوع مسیح کو آپ دیکھیں یوحنا نے تابعداری دکھائی، اس نے عاجزی دکھائی، اس نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اور ورنہ یسوع مسیح کو کہاں بپتسمے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 3 اس کی 3 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یوحنا نبی کا یہ جملہ اتنا مشہور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آج بھی خادم، بے شک ہم خادم نہ ہوں، ہم خداوند کو اگر سچے دل سے پیار کرتے ہیں، ہم ضرور کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، کہ ہر حال میں عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملنا چاہیے۔ اور دیکھیں پاک روح بھی یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے، اور یوحنا نے بھی یہی کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ دیکھیں، اور لوکا 7 کی 28 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو خداوند بھی دیکھیں یوحنا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم خادموں کو اگر ہم دیکھیں تو انہیں بھی یوحنا کی طرح دلیری دکھانے کی ضرورت ہے۔ اکثر میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، خادم جو ہیں اگر لوگ چندے دیتے ہیں، دے یکیاں دیتے ہیں، وہ خادموں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنی اس دے یکی اور چندے کے ساتھ رسی لگا لیتے ہیں، دے اٹیچ اے اسٹرنگ، وہ خادم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خادم کلیسیا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خادم خدمت کر رہا ہے خدا کے لیے۔ یہ سچے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں ان خادموں کی میں بات کر کہ ان خادموں کو دلیر ہونا چاہیے، انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دے یکی، یہ چندے آپ خدا کو دے رہے ہو، مجھے نہیں دے رہے، آپ نے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔
میری خدمت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی کہ مجھے نہیں سکھانا میں نے خدمت ایسے کرنی ہے یا آپ کے طریقے کے مطابق میں نے خدمت نہیں کرنی. میں نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں. یوحنا نے کتنی دلیری دکھائی. اس نے ہیرودیس کو کہہ دیا کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی رکھی ہے، یہ تیرے لیے غلط ہے. اس دور میں آپ دیکھیں بادشاہ کو یہ بات کہنا یوحنا سمجھ سکتا تھا یہ کتنا نقصان دہ اس کے لیے، لیکن نہیں ڈرا. اس کا پیغام دیکھیں ان چینجنگ ہے، بولڈ ہے، اسٹرانگ ہے، اتنا پختہ مضبوط اس کا کلام ہے، نہ تبدیل ہونے والا. اس نے کہا بادشاہ سے کہ یہ تیرے لیے تیرے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے. آج ہمارے خادموں کو یہ دلیری کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تو ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. میں کسی ایسے انسان کو جو روح اور سچائی سے پرستش نہیں کرنا چاہتا، جو گناہ آلودہ زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اس کو کہتا ہوں کہ توبہ کر اور خداوند کے نام کو ڈر کے عزت اور جلال. یہ مذاق نہیں ہے آپ چرچ میں آئیں اور تبدیل ہی نہ ہو آپ کی زندگی. تو یوحنا کی طرح آج خادم کو جو ہے دلیر ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ خادم نہیں ہے جو ڈر کے کلیسیا سے کہ کلیسیا جس طرح کنٹرول کرے اس طرح اس نے چلنا ہے. اگر آپ کے اوپر ذمہ داری خداوند نے ڈالی ہے تو اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. اس سے کہیں کہ تو بڑے، ہر حال میں تو بڑے اور میں گھٹوں. یہ نہیں کہ لوگ بڑے اور میں گھٹوں. ہجوم نہیں، اس کے نام کو کوالٹی دیں، کوالٹی والی پرستش، ورشپ. کوانٹٹی نہیں کہ میں 5000 6000 بندہ اکٹھا ہو تو میں عبادت کروں گا. ایک جان بھی بچ جائے تو آپ دیکھیں کتنے فرشتے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں خوشی مناتے ہیں آسمان. تو ہمیں یوحنا جیسی دلیری دکھانے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا تموتھیس 3 باب اس کی 12 آیت میں پولس رسول جو ہے تموتھی سے کہتے ہیں کہ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جتنے بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں سب ستائے جائیں گے. راست بازی کی خاطر اس کا سر قلم ہو گیا، کیونکہ اس نے ہیرودیس بادشاہ سے کہہ دیا کہ توبہ کر، یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں صحیح. آپ دیکھیں، اور جب وہ جیل میں ہے آپ دیکھیں اس کے ایمان کی آزمائش ہوئی. اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ یسوع مسیح کے پاس جاؤ، انہیں جا کے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں. ہماری بھی بحیثیت خادم ہمارے ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے. جب ہم دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں تو ہم بھی پھر دیکھتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یسوع مسیح میری مدد کر، کیا تم میری مدد کرے گا؟ ہمارے ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے عزیزو، لیکن آپ دیکھیں اس کی جان چلی گئی تھی. ہمیں آخر تک وفادار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اس کی راہ تیار کرنی ہے. جس طرح یوحنا نبی یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے، نور کی گواہی دے رہا ہے، اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے تو ہمیں بھی اس کی گواہی دینی، اس نور کی گواہی دینی. سورس وہی ہے ساری روشنی لینے کا. جس طرح چاند جو ہے وہ روشنی کے لیے محتاج کس کا؟ سورج کا. ہم بھی اس نور، اس روشنی کے لیے محتاج جو ہیں یسوع مسیح کے ہیں. نور اسی میں سے نکلتا ہے، وہی نور ہے. ہم نے اسی کی گواہی دینی ہے، اسی کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. ضرور ہے کہ وہ بڑے اور ہم گھٹے. ہلیلویا. یوحنا کا پیغام جو ہے سادہ سادہ لیکن بڑا پاورفل ہے. توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. راست بازی کی زندگی گزارو، پاک زندگی گزارو. یہ یوحنا کی خدمت. اور آپ دیکھیں کہ اس نے جیسے ہی بادشاہ ہیرودیاس جو ہے اس کی بیوی ہیرودیس کی، اس نے کہا کہ اس کا سر قلم کروایا جائے کیونکہ یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. تو ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ آخر تک وفاداری دکھانی ہے. آپ دیکھیں کہ فلپیوں 1 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. کہ اگر ہم زندہ رہتے ہیں تو مسیح کے لیے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے.
اور اگر ہم نے مرنا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے نفع ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم یسوع مسیح میں مرتے ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے مرتے ہیں۔ اور آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا من، تو اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے خدا باپ۔ خدا باپ ہمیں بھی بحیثیت خادم خدا باپ، خدا من ضروری نہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری گواہی دینے کے لیے، تیرے خدا باپ کلام کی سچائیوں بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خادم ہو، پاسٹر ہو، کوئی بشپ ہو، پوپ ہو، نہیں خدا من، تیرا حکم ہے جاؤ اور منادی کرو خدا باپ۔ ہم میں سے ہر ایک میں یہ بوجھ ہو کہ خدا باپ یوحنا کی مانت خدا باپ پاکیزگی کی زندگی گزاریں خدا، آزمائش ہے، دکھ ہے، دلیری نہ چھوڑیں خدا باپ، جو تیرا زندہ کلام کہتا ہے وہ تعلیم دیں خدا باپ، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں خدا باپ، رزق تیری طرف سے آتا ہے خدا باپ۔ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے خدا، انسان مٹی خدا باپ، ابھی دم نکلا تو وہ خاک میں مل جاتا ہے خدا۔ ہر حال میں خدا باپ یوحنا کی طرح ہم یہ کہیں کہ ضرور ہے کہ تو بڑے خدا اور ہم گھٹے خدا۔ او لارڈ، ہماری خدمت بھی، ہمارا پیغام بھی یوحنا کی طرح مضبوط ہو، ہم بھی یوحنا کی طرح سنجیدہ گواہ ہوں خدا باپ، سنجیدگی سے خدا باپ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں خدا باپ۔ او لارڈ خدا باپ، اس کی طرح ہم میں دلیری آئے، وفاداری آئے خدا باپ، پاکیزگی آئے خدا لارڈ، ہر حال میں تجھے عزت اور جلال ملے خدا باپ، جس طرح تو نے ہمارے لیے مددگار بھیجا، پاک روح کو بھیجا جو یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے، جس طرح تو نے یوحنا کو بھیجا خدا باپ کہ وہ تیری آمد سے پہلے تیرے لیے خدا راستے سیدھے کر رہا ہے خدا۔ اور لارڈ اسی طرح ہم بھی خدا باپ تیری گواہی دیں خدا باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح جو نور ہے اس کی گواہی دیں، کوئی ڈر خوف نہ ہو ہمارے اندر خدا باپ، کیونکہ تیری ساری باتیں اور تیرے سارے وعدے سچے ہیں، تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے، وہ سچا ہے، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ ہم اسی کو کہیں کہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور ہم گھٹیں خدا۔ خدا باپ جتنی جانوں نے پرستش کو سنا، کلام کو سنا خدا باپ، bless them Holy Spirit, touch them, heal them in the mighty name of Jesus Christ۔ خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے، آمین۔ بھائی کے بی بھٹی، احمد شاویز، عامر گوری، بھائی جارج ناز، پاسٹر شکیل صاحب، ایوب صابر گل، فیصل شانی صاحب، تھینک یو ویری مچ، مے گاڈ بلیس آل آف یو۔ اور اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کریں، آپ کے اندر دلیری آئے، اس کی سچائی کی تعلیم دینے کی دلیری آئے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنی سوچوں خیالوں سے ہر حال میں کہیں کہ وہ بڑے اور ہم گھٹیں، in the mighty name of Jesus۔ Thank you very much for watching. God bless you.